بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ اللہ فاروقی کے آئیے آج میں آپ کو ان کا ایک کالم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہے روٹیاں۔ آئیے سنتے ہیں۔ ان دنوں میرا قیام راولپنڈی میں، اسلام آباد میں نہیں ہے، جہاں میں کوئی 1.5 ہفتہ پہلے آیا تھا، اور ابھی کوئی 1.5 ہفتہ مزید یہاں قیام رہے گا۔ چند ایک احباب سے مختصر ملاقات کے علاوہ زیادہ وقت اخبار بینی میں گزرتا ہے۔ صرف اخبارات کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی کراچی اور راولپنڈی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی کراچی ہی کی طرح سورج مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کراچی کی طرح یہاں بھی بادل آسمان کے نیچے ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کے کتے بھی کراچی کے کتوں کی طرح بھاؤ بھاؤ کرتے ہیں اور موقع ملنے پر کاٹ لیتے ہیں۔ راولپنڈی کی بلیاں بھی کراچی کی بلیوں کی طرح میاؤں میاؤں کرتی ہیں اور موقع ملنے پر باورچی خانے میں گھس کر دودھ پی جاتی ہیں۔ ممکن ہے راولپنڈی کے جڑواں شہر اسلام آباد میں یہ صورتحال نہ ہو، بلکہ وہاں سورج مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوبتا۔ ممکن ہے وہاں بادل آسمان کے نیچے نہیں بلکہ اوپر ہوتے ہوں، اور ممکن ہے وہاں کے کتے بلیاں اپنے اپنے گریڈ کے مطابق بھونکتے اور میاؤں میاؤں کرتے ہوں۔ راولپنڈی کے لیڈر بھی کراچی کے لیڈروں کی طرح وعدے کرتے ہیں، اپنی شان میں نعرے لگواتے ہیں، اور وعدے بھی کراچی کے وعدوں کی طرح ناقابل ایفا۔ اگر یہ کالم کراچی میں لکھ رہا ہوتا تو پورے حوالے سے بات کرتا۔ اب تو اپنے قارئین کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے میں نے ایک کالم میں سندھ کے سینئر صوبائی وزیر بلدیات کی تقریر کا ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کراچی کو انتہائی ترقی یافتہ شہر بنا دیں گے، اس سے آئیڈیل بنا کر دوسرے شہروں کو بھی ترقی دیں گے۔ میں نے صوبائی وزیر کے اس عزم پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ خدا کرے کراچی اسی طرح کا آئیڈیل نہ بن جائے جیسا ایک دیہاتی چودھری نے لاہور کو اپنا آئیڈیل بنا کر دیہات کو ترقی دی تھی۔ تقسیم ہند سے پہلے کا یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک چودھری صاحب نے لاہور کی بے انتہا تعریف سن رکھی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار لاہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے آئیڈیل بنا کر اپنے گاؤں کو بھی لاہور بنا دے گا۔ چودھری کی خوش قسمتی تھی کہ ایک بار اسے لاہور جانے کا موقع مل گیا۔ چودھری کو لاہور میں ایک بات خاص طور پر یہ نظر آئی کہ جس فطری فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کے گاؤں کے لوگ آبادی سے باہر کھیتوں میں جاتے تھے، وہ فریضہ لاہور کے لوگ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے چھت استعمال کرتے ہیں۔ آج کل پنجاب میں شہر شہر چودھری آزاد کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے شہر کو اپنا شہر بنانے پر بھی توانائیاں صرف کریں، وہ کسی دوسرے شہر کو آئیڈیل بنا کر اپنے شہر کو اس کے معیار تک پہنچانے کے وعدے کر رہے ہیں۔ آئیڈیل بنانے کے لیے دنیا میں پیرس سے زیادہ شاید ہی کوئی اور شہر ہو۔ ہم نے جب اپنے بچپن میں سنا تھا کہ پیرس کی سڑکیں شیشے کی بنی ہوئی ہیں تو ہم اس خبر کی صداقت پر پوری طرح ایمان لے آئے تھے۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح ہم وہ شہر دیکھ لیں جہاں سڑکیں شیشے کی بنی ہوئی ہیں، تاکہ راستہ چلتے ہوئے ہمیں اپنی تصویر نظر آتی رہے۔ اسی اثنا میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو کر ختم ہو گئی، تب ہمیں معلوم ہوا کہ پیرس کی شکلیں بھی کنکریٹ اور تارکوٹ وغیرہ ہی کی تھی، لیکن ہم یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے کہ شیشے والی بات محاورتاً کہی گئی تھی۔ اس وقت ہم نے یہ قیاس کیا کہ جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں نے پیرس کی سڑکوں کو ادھیڑ دیا ہوگا، پھر جرمنوں کی شکست کے بعد
فرانس کی حکومت نے تعمیر نو کے مرحلے میں پیرس کی سڑکوں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے شیشے اڑ کر وہاں عام قسم کی سڑک بنا دی، جہاں پاپارازی موت کا کیمرہ لیے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ بہرحال جس کسی نے بھی اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کا وعدہ کیا، اس نے آئیڈیل پیرسی کو بنایا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ایک بار ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی لیاری کو پیرس بنانے کا اعلان کیا تھا، پھر وہ دوسرے ضروری کاموں حتیٰ کہ قانون کے شکنجے میں پھنس گئے اور بیچارہ لیاری بابا زوریوں کا علاقہ بن کر رہ گیا۔ اس علاقے سے جب آصف علی زرداری صاحب مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو کچھ دنوں تک انہوں نے بھی زورہ زاری دکھائی اور لیاری تک پانی کی نئی لائن پہنچانے کے لیے پورا میکلو روڈ کھود ڈالا اور اس تجارتی علاقے کی مصروف سڑک پر گاڑیاں ایک طویل مدت تک نالہ و زاری میں مشغول رہیں، لیکن لیاری رہا، پیرس نہ بنا۔ غالباً انہی دنوں جب آصف علی زرداری صاحب لیاری کو پیرس بنا کر اپنے مرحوم خسرو کا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں مشرق میں بھی اسی قسم کا ایک کارنامہ انجام دیا جا رہا تھا۔ یعنی راولپنڈی کے مشہور مسلم لیڈر شیخ رشید احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ راولپنڈی کو پیرس بنا دیں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ شہر کے گرد گھومنے والے لئی کے گندے نالے کو خوبصورت نہر میں منتقل کرنے اور اس کے دونوں کناروں پر شاد باد منزل مراد بنانے کے علاوہ راولپنڈی کی سب سے بڑی اور مشہور سڑک مرین روڈ کے اوپر بالائی یا بلٹ ٹرین بھی چلانے والے تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ملک میں چاروں طرف یوں ہی بلٹ چلنے لگے تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور لئی کی آلودگی فالودگی میں تبدیل نہ ہو سکی۔ اب ایک بار پیرس سے قسمت نے پھر یاوری کی ہے، یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ اس خبر کی تفصیل کے طور پر بتایا گیا ہے کہ لاہور کی 200 سے کچھ زیادہ سڑکوں کی تعمیر و تزئین کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اس وقت مجھے اعداد و شمار پوری طرح سے یاد نہیں، بہرحال جب میں نے یہ خبر پڑھی تھی تو صرف ذہنی مشق کی خاطر حساب لگا کر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہم ہر سڑک کی اوسط لمبائی صرف 1 میل اور اوسط چوڑائی صرف 30 فٹ فرض کر لیں تو 1 مربع فٹ سڑک کی تعمیر و تزئین پر کوئی 9.25 روپے خرچ ہوں گے۔ میں کچھ دیر تک اس موضوع پر غور کرتا رہا۔ میں سمجھتا تھا کہ تعمیری کاموں میں اخراجات 4 طریقوں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مال مسالہ، نمبر 2 مشینری، نمبر 3 تنخواہ اور اجرت، نمبر 4 کمیشن، جسے کچھ دنوں سے پرسنٹیج فیصد بھی کہنے لگے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ دور شرفا کا دور ہے، لہذا پرسنٹیج اپنی پرنٹیج یعنی بلدیت کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے، اب کمیشن والا کرپشن ماضی کی یادگار بن گیا ہے، باقی 3 مدوں میں خرچ تو جاری رہے گا۔ ایسی صورت میں بھی کیا 1 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی سڑک کی تعمیر و تزئین اور پیرس والی آرائش و زیبائش صرف 9.25 روپے میں ہو جائے گی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بڑی آئیڈیل صورتحال ہے۔ ایسی صورت میں تو ہم پیرس کی شیشے والی سڑکوں کی جگہ پاکستان کی کنکریٹ اور کولتار والی سڑکوں کو بھی قبول کر لیں گے۔ بہرحال اس سڑک کے سلسلے میں میاں شہباز شریف نے لاہور کو پیرس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک مشہور کالم نگار نے اس دعوے پر تبصرہ کرتے ہوئے جو بات کہی ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر لاہور کے صرف ایک نئے حصے کو لاہور سمجھ لیا جائے جہاں اب میاں صاحبان کی رہائش ہے تو پھر معیار کے اعتبار سے لاہور وہاں پہنچ چکا ہے
جہاں پیرس بھی اسے دیکھ کر شرمائے گا۔ لیکن اگر اس قدیم شہر اور بڑے حصے کو، جس کو اب بھی لاہور کہتے ہیں، جسے میاں صاحبان کا آبائی علاقہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور جہاں اب بھی ان کی بہت سے اعزاء اور اقربا رہتے ہیں، تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہے۔ کیے جاؤ وعدے میرے دوستو کہ اس میں تو کچھ بھی بگڑتا نہیں۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہی ایک وعدہ آئیڈیل بنانے والا شیخ رشید احمد صاحب نے اب پھر کیا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے راولپنڈی کو پیرس بنانے کے بجائے راولپنڈی ہی کو آئیڈیل بنا کر دوسرے شہروں کو اس کے معیار تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ایک ورکر یونیورسٹی قائم کر کے اس شہر کو تعلیمی لحاظ سے آئیڈیل بنا دیا جائے گا۔ پھر اس آئیڈیل پر دوسرے شہروں کو پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اتفاقی ملاقات میں جب میں نے یہ خوشخبری ایک ورکر کو سنائی تو اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ گولڈن ہینڈ شیک اور ڈاؤن سائزنگ کے برش سے پینٹ ہوئی تاریخ تصویر کے عقب میں ورکر یونیورسٹی کی یہ تصویر بڑی خوشنما ہے، لیکن جب ہم ورکر ہی نہ رہے تو ورکر یونیورسٹی سے ہمیں کیا فائدہ۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک دوسری ٹھنڈی سانس لی اور کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں کاپی اور کتاب نظر آتی ہیں، بابا ہمیں تو وہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔